نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج پھر حاضر خدمت ہیں ایک اہم ترین مسئلے کے ساتھ، اور آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بے وضو لینے والا مر جاتا تھا۔ یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ دلائل شرعیہ کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل آئیے ایک نظر اس کلپ پر ڈالیے، اس نظریے کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد ہم اپنا تبصرہ رکھیں گے۔ ملاحظہ کیجیے۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی گھر کر چکی ہیں جو خلاف شریعت و سنت ہیں، اصول شرع سے کلیش کرتی ہیں، اور اس کی وجہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کوئی بھی پیر و مرشد ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، لوگ اس کی شان میں، اس کی محبت میں غلو کر جاتے ہیں، اور اسی مبالغے کے نتیجے میں اس طرح کی چیز سامنے آتی ہیں۔ بہرحال آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ روایت شریعت کے اصولوں پر کھری اترتی ہے یا ان سے ٹکراتی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بے وضو ہونے کی صورت میں یا عدم طہارت کی صورت میں قرآن مجید پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے۔ یہ مسلمہ مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ کوئی شخص اگر بے وضو ہو تو قرآن مجید پڑھنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک بھی اس کے لیے لینا جائز ہوتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں جو بے وضو ہونے کی صورت میں انسان کے لیے الاؤ ہیں۔ اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک قرآن مجید کے تقدس سے بھی بڑھ کر ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے بھی بڑا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے نام سے بھی بڑا نام ہے؟ تاریخ کے ریکارڈ میں کہیں پر یہ بات درج نہیں ہے کہ کسی نے اللہ کا نام بے وضو لیا ہو، حتیٰ کہ بے غسل بھی لیا ہو تو اس پر عذاب آ گیا ہو، اسے موت واقع ہو گئی ہو، یا اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العزت کا نام اگر بے وضو لے لیا جائے تو کوئی عذاب آ جائے گا، کوئی گناہ ہو جائے گا شرعاً۔ شرعی نقطۂ نظر سے بھی یہ چیز جائز ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے۔ ہماری فقہی کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک معلم تعلیم کی غرض سے قرآن مجید میں مذکور الفاظ کو بھی اپنی زبان پر ادا کر سکتا ہے بحالت جنابت، بحالت بے وضوئی، اور اگر دعا کے ارادے سے قرآن مجید کے الفاظ کو تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی نیت سے نہ کرے تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے اندھی عقیدت کے نتیجے میں مبالغہ اور غلو کی صورت میں اس طرح کے مسائل گڑھ لیے کہ جو غوث اعظم کا نام بے وضو لے لیا کرتا تھا وہ مر جایا کرتا تھا، اور یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہیں، یہ کتابوں میں درج ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے کہ شریعت و سنت نے جس چیز کو معیار بنایا ہے وہ ہمارے لیے اہم ترین ہے، یا جو ہم نے اپنے خوابوں خیالوں میں چیزیں بسا لی ہیں وہ چیز اہم ترین ہے۔ جب شریعت نے ہمیں اللہ رب العزت کا نام لینے سے نہیں روکا، نبی کا نام لینے سے نہیں روکا، قرآن مجید کو پڑھنے سے نہیں روکا، تو یہ کس اصول کے تحت ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اپنے پیر کا یا کسی بزرگ کا نام بے وضوئی کی حالت میں لے لے تو اس پر موت واقع ہو جائے گی؟ یہ سراسر موضوع روایت ہے، اور شریعت و سنت اور حقیقت سے اس کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دراصل یہ ہمارے ہاں چرب زبان اور لوگوں پر اپنی چھاپ چھوڑنے اور دھاک جمانے والے خطیبوں کے مزاج کے نتیجے میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور لوگوں کی لا علمی، نادانی اور جہالت کا نتیجہ ہیں، وگرنہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اللہ رب العزت لوگوں کو سمجھ اور شعور نصیب فرمائے، اور ایسے خطبہ سے، ایسے واعظین سے
اللہ رب العزت اپنی پناہ میں رکھے۔ حقیقت میں امت کا بیڑا غرق کرنے والے اگر کوئی ہیں تو ایسی ذمہ دار جگہ کھڑے ہو کر غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرنے والے ہماری قوم کے یہی خطبہ اور واعظین ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہدایتوں اور نصیحتوں کو قبول کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین بجاہ سیدی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔